الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رفقائے جماعت اور محترم حاضرین، فروری سن 1957 کے بعد آج پہلی مرتبہ ہم کو ایک کل پاکستان اجتماع میں اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے، اور اسی شہر میں ایک مرتبہ ہم پھر جمع ہو رہے ہیں جہاں آج سے 22 سال پہلے صرف 75 ارکان کے ساتھ جماعت اسلامی کی تاسیس ہوئی تھی۔ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نے ہمارے اس خلوص کو قبول فرما لیا جس سے اس حقیر سی خدمت دین کی ابتدا کی گئی تھی، اور اس کام کو یہ برکت عطا فرمائی کہ آج پاکستان کے گوشے گوشے میں جماعت اسلامی کے ارکان، متفقین، ہمدرد اور متاثرین ہزارہا کی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کے اثرات ملک سے باہر بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل رہے ہیں۔ یہ ہمارا بلبوتا نہ تھا کہ اپنی کوششوں سے یہ نتائج رونما کر دکھاتے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تائید و توفیق اور اسی ذات پاک کی نصرت کا کرشمہ ہے، اور اس پر ہم شمیم اسلامی پاکستان کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جب وہ اس ملک کے حکمرانوں کی معطوف اور ان کی نگاہوں میں مغضوب نہ رہی ہو۔ پچھلے 16 سال میں یہاں جو بھی برسر اقتدار آیا ہے اس نے اس جماعت کے وجود کو ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہی محسوس کیا ہے، اور اس کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کے پاپڑ بیل ڈالے۔ ہمارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے اور کرائے گئے ہیں، ہم پر نت نئے بہتان لگائے گئے ہیں، ہمارے رسالے اور اخبار بند کیے گئے ہیں، ہمارے سرمایے ضبط کیے گئے ہیں، ہمارے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ہم کو قید و بند کے مرحلوں سے بھی گزارا گیا ہے، اور مارشل لا کے دور میں ہماری تنظیم کو ختم کر کے ان تمام تعمیری کاموں کو ملیا میٹ کیا گیا ہے جو سالہ سال کی محنت اور اپنے غریب کارکنوں اور ہمدردوں کی جاری کمائی سے ہم نے انجام دیے تھے۔ ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا اور آج بھی صرف یہی ہے کہ یہ ملک جب اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں پوری طرح اسلامی نظام زندگی نافذ ہونا چاہیے۔ اگر آپ پوری مسلمانوں کی 12، 13، 14 صدیوں کی تاریخ اٹھائیں اور اس میں اس پہلو سے دیکھیں کہ پورے دین کو جامعیت کے ساتھ ایک تعبیر کی صورت دے دینا، یہی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہمارے زمانے کے ایک اور بڑے عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے تعبیر کی غلطی لکھی، تو پورے دین کی تعبیر کر کے اس کو ایک نظام کی حیثیت سے پیش کرنے کا کام کیا مولانا سید ابواللہ صاحب۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ امام غزالی اور شیخ اکبر ابن عربی، اسی طرح ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم، اسی طرح شاہ ولی اللہ، تو مولانا مودودی کا کام بھی اس معاملے میں اسی درجے کا ہے، یعنی انہوں نے دین کی جس کو ہم آج کل سیاسی تعبیر کہتے ہیں وہ کی ہے، لیکن اگر کسی مقابل میں تعبیر نے اپنی جگہ بنائی ہے اور بہت لوگوں کو متاثر کیا ہے اور نوجوانوں کو متحرک کیا ہے اور دنیا بھر کی تحریکوں کے لیے مہمیز کا کام دیا ہے، آپ اخوان کو دیکھیں، معشومی کو دیکھیں، آپ ملیشیا کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کو دیکھیں، آپ ترکی میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، تو اس میں نوجوانوں کو متحرک کرنے، انقلاب کا داعیہ پیدا کرنے، سیاسی جد و جہد کو اپنی منزل قرار دے کر میدان میں نکلنے کے لیے جو علمی لحاظ سے ایک جامع ترین تعبیر ہے وہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے پیش کی۔ تو علمی اور فکری سطح پر ہمارے ہم بر صغیر میں جو ایک خاص دور ہے اس میں مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، یہ 3 لوگ ہیں کہ جنہوں نے جدید نسلوں کو بہت متاثر غیر معمولی۔ اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بھی عرب میں گئے ہوئے، سعودی عرب میں، تو میں نے دیکھا کہ بالکل بادشاہوں کا سب پروٹوکول ان کو کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ عالم اسلام نے جیسے وہاں نوبل انعام ہے
تو یہاں جو فیصل ایوارڈ کا اجرا کیا تو سب سے پہلا انہیں کو دیا گیا، تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت کا اعتراف بھی ہوا، عالمی سطح پر اعتراف ہوا کہ انہوں نے دین کی کیا خدمت۔ صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گار کے تقریروں کے اوپر لے آتا تھا، اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی، نہ کبھی غصہ آیا، کبھی کچھ۔ کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹا ہے نا یہ سر کڈا جگرا۔ علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا، علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا۔ دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی، جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہونے۔ یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے، مودودی صاحب کے ایک کتابچے سے ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مودودی، یہ مر جائے نا، اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا، جو بکری وہ گھاس کھا لے نا، اس بکری کا گوشت بھی حرام۔ وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا پہ واپس آیا، میں نے کہا جی اماں جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا۔ ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، کون سنتا ہے۔ کہتے ہیں مودودی صاحب آئے تو ٹھنڈے ہو، کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے ہوئے۔ تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا، اور وہ مولوی کا ذکر مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں، ان کو کون جانتا ہے۔